السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج ہمارا موضوع جانور گم ہو جانے، مر جائے یا چوری ہو جائے اس کے متعلق ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہو گئی اور اس نے قربانی کے لیے جانور خرید لیا اور یہ جانور قربانی سے پہلے مر گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اس شخص پر دوسرا جانور خریدنا یہ واجب ہے۔ اب یہ دوسرا جانور خریدے گا اور اس کی قربانی کرے گا، اور اگر دوسری قربانی جانور خریدنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد وہ پہلا جانور جو گم ہوا ہے وہ مل گیا، تو میرے عزیز دوستو، تو بہتر یہ کہ اس کی بھی قربانی کرے، لیکن اگر نہ بھی کیے تو ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی واجب قربانی ادا ہو گئی ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی غریب ہے، اس پر قربانی واجب نہ تھی اور اس نے جانور خرید لیا قربانی کے لیے، اور وہ جانور اب اس کی قربانی کرنا اس پر لازم ہو گئی ہے، واجب ہو گئی ہے۔ اب اگر یہ جانور مر جائے یا گم ہو جائے یا چوری ہو جائے، تو میرے عزیز دوستو، اس پر قربانی واجب جو تھی وہ ساقط ہو گئی ہے، کیونکہ یہ غریب تھا اور اس نے جو جانور خرید لیا تھا اس کی قربانی اس پر واجب ہو گئی تھی۔ اب جب وہ مر گیا یا چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، تو اس کی وہ واجب قربانی جو تھی وہ اس کا حکم وہ ساقط ہو گیا۔ لیکن اگر اس غریب آدمی نے دوبارہ ایک دوسرا جانور خرید لیا اور اس نے کہا کہ نہیں، میں بھی قربانی کروں گا، اور اس نے وہ دوسرا جانور خرید لیا، تو میرے عزیز دوستو، اب اس کے لیے یہ قربانی یہ بھی کرے گا، اور اس کے بعد اگر وہ پہلا والا جانور جو گم ہوا تھا وہ مل گیا، تو اب دونوں جانوروں کی یہ قربانی کرے گا، کیونکہ اس کا بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ غریب کا اور اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اور اس نے قربانی کے لیے جو جانور خریدے ہیں تو یہ اس نے اس کے لیے اس کا حکم نظر کا ہو گیا، اور جو چیز اس نے نظر مانی تو اب اس کی قربانی واجب ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر اس کی غریب تھا، اس پر قربانی واجب نہ تھی، پہلا جانور اگر مر گیا تو وہ تو الگ بات ہے، اس کی قربانی وہ ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ چوری ہوا ہے یا گم ہوا ہے اور اس کے بعد اس نے دوسرا جانور خریدا اور پھر وہ پہلا والا بھی مل گیا، تو اب یہ دونوں کی قربانی کرے گا، کیونکہ اس کے لیے نظر کے حکم میں، اور نظر کے حکم میں جو ہوتا ہے اس کا پورا کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے، تو غریب آدمی پر یہ دونوں قربانیاں کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال پر، ان احادیث پر اور ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔